تھوڑی سی مختصر سی اور جامع جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے نا شب برات، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور برات جو ہے یہ ہندوؤں کی زبان سنسکرت جس میں ان کی مذہبی کتابیں ہیں، یہ اس کا لفظ ہے۔ تو جو نام ہے وہی دین سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ کسی صحابی نے استعمال کیا ہے۔ تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ باقی جو اس کا اہتمام کرتے ہیں یا جو اس کا آغاز ہوا ہے تو وہ اہل تشیع حضرات نے کیا ہے، اور انہوں نے کس بنیاد پہ کیا کہ ان کے نزدیک جو ان کا امام مہدی ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو چکے ہیں اور غار میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، 1300 سال ہو چکے ہیں، اور آخر دور میں وہ آئیں گے اور اپنے ساتھ وہ اصلی قرآن بھی لے کے گئے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اصلی قرآن بھی لائیں گے۔ تو اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس یہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ تو یہ اہل تشیع حضرات نے اس کا آغاز کیا، اس کی ابتدا کی، اور اپنے اس امام کی پیدائش جشن ولادت کے طور پر، جشن میلاد کے طور پر۔ تو اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس کی 15ویں رات، اس کے حوالے سے کچھ احادیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور دنیا کی طرف جو ہے متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ مشرک اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنے والے جو مسلمان ہیں، ان دونوں کے علاوہ میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ لیکن اس حدیث پہ جو ہے وہ بڑے محدثین نے جرح کی ہے، اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں، ثابت نہیں ہے، یعنی اس کی جتنی سندیں ہیں وہ ضعیف ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ انتہائی مضبوط دلیلوں پر بنا ہے۔ تو ضعیف روایات پر جو ہے، بلکہ جو ہمارے ملک کے اکثریتی مذہب ہے ان کے نزدیک تو صحیح احادیث پر بھی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس کی جو سندیں ہیں بیان کرنے والے وہ ہر طبقے میں 10 ہو۔ تو ان کے نزدیک یہ کہ اگر صحیح حدیث بھی ہے لیکن اس کے راوی تھوڑے ہیں تو اس پہ عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ یہ ویسے ایک اور بھی رائج ہوتا ہے یہاں کہ اس رات کو رزق بانٹا جاتا ہے اگلے سال کے لیے، پورے عمر کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک رات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس رات میں ہر معاملے کا جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم ہی کی دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کس رات میں اترا ہے یہ بھی قرآن کریم ہی نے بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ وہ رمضان میں ہے۔ تو وہ جو فیصلوں والی بات ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے کسی فیصلے وغیرہ کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے۔ تو بس جو دین کے حوالے سے تساہل اور غفلت اختیار کرنے والے لوگ ہیں نا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں یہ چل جاتا ہے، تو ان لوگوں نے اس کو رواج دیا، دین کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں، یہ دین نہیں ہے، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ اور بدعت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا ثبوت نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں یا اس کے زمانے میں صحابہ نے کیا۔ تو جو اس کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا، بنایا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے اور جنت کی طرف لے کے جانے والی چیز یا لے کے جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا سلسلہ ہے۔
بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے دن کٹے جاتے ہیں، رزق اتنا آتا ہے، اتنا رزق آپ کو کھانا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا پینا ہے، بہت ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ تو جب انسان اس دنیا میں آیا نہیں ہوتا اس وقت سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔ حدیث میں کہ جب انسان نطفے سے جو ہے اس کا وجود بننے لگ جاتا ہے، 40 دن جب اس کے پورے ہوتے ہیں تو اس کے یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ سارے توہمات ہیں جو بات بنائی ہے۔ اصل میں جب یہ اراد ہے ہی نہیں ہے تو ان باتوں کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، جب یہ اراد ہی نہیں ہے، تعلیم تو بہت ہے، معلومات بھی بہت ہے، ان کی اسٹڈی، ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دین کی طرف سے وہ بالکل کورے ہیں۔ تو ان کو جہاں سے کچھ بھی مل جائے تو بس وہ اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا کے اپنی لفاظی کر کے اسے جاندار مضمون بنا دیتے ہیں۔ دین تو اصل میں دلیل کا نام ہے۔